یہ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل پہ اتنے لائک اور سبسکرائب ہو چکے، ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سرد رات خاموشی سے گزر رہی تھی، مہین چھت کنارے بیٹھی رو رہی تھی، بارش مسلسل اس کے چہرے بھگو رہی تھی، دل اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ سامنے ساحل کی تصویر رکھی ہوئی تھی، وہ تصویر اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ ساحل اس کی زندگی کی پہلی محبت تھا، جس کے بغیر جینا ناممکن محسوس ہوتا تھا، مگر قسمت سب کچھ بدل چکی تھی۔ محبت اب درد میں ڈھل چکی تھی۔ مہین نے تصویر سینے سے لگا لی، پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ فوراً آنسو مسلسل اس کے رخسار بھگوتے رہے تھے۔ وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی رہی، مگر دل اندر سے چیختا جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اس رات۔ پھر مہین فوراً گھبرا کر پیچھے مڑی تھی، خاموش۔ سامنے ساحل غصے میں کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا مہری تھی، واضح۔ مہین فوراً اس کے قریب چلی آئی تھی۔ آپ آ گئے ساحل، مجھے ڈر لگ رہا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، مگر ساحل نے فوراً اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ جھوٹا پیار اب چھوڑ دو، مہین۔ فوراً اس کے لفظ دل چیرتے چلے گئے تھے۔ مہین حیرت سے اسے دیکھتی رہی، خاموش۔ میں نے آخر کیا غلطی کر دیا ساحل؟ وہ لرزتی آواز میں بولی تھی، دھیرے۔ ساحل نے نظریں دوسری جانب موڑ لی فوراً، کیونکہ اب تم اچھی نہیں لگتی۔ مہین جیسے سانس لینا بھول گئی، فوراً اس کی آنکھیں شدید خوف سے بھر گئی۔ آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھی۔ ساحل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا، فوراً 4 سال گزرے مگر بچہ نہ آیا۔ امی روز مجھے طعنے دیتی ہے، مسلسل۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، مہین۔ مہین کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ فوراً پھر ڈاکٹر نے کہا تھا سب کچھ ٹھیک، پھر آپ اتنے بدلے کیسے گئے ہیں؟ وہ مسلسل آنسو صاف کرتی بولی، خاموش۔ ساحل نے گہری سانس خارج کی، پھر کیونکہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں، مہین۔ یہ سنتے ہی اس کی دنیا رک گئی، جیسے زمین نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ دیوار پکڑ کر بمشکل کھڑی رہی۔ ساحل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مسلسل۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ساحل، کبھی بھی۔ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھی، مگر ساحل کا دل پتھر بن چکا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑنے لگا، فوراً مہین چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، فوراً۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ساحل، پلیز رکیں۔ مگر ساحل بنا رکے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہیں۔ رات بھر وہ سو بھی نہ سکی۔ صبح اس نے خاموش فیصلہ کر لیا، آخرکار وہ اب ساحل سے ہمیشہ دور رہے گی۔ وہ اپنے چند کپڑے بیگ میں رکھے اس نے، پھر خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکلی۔ باہر سرد ہوا مسلسل چل رہی تھی، مگر اندر عجیب آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی سہیلی نور کے پاس پہنچی۔ نور اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، فوراً۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے، مہین؟ مہین فوراً اس کے گلے لگ کر رو رہی۔ پھر اس نے ساری کہانی سنائی خاموشی سے۔ نور غصے سے ساحل کو برا کہتی رہی، مگر مہین خاموش بیٹھی روتی رہی، بس اسے اب کسی بات سے فرق نہ۔ چند دن بعد طبیعت خراب ہونے لگی۔ نور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر مسکرانے لگے، فوراً پھر مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔
یہ سنتے ہی موہین ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ فوراً وہ مسلسل ڈاکٹر کو دیکھتی رہی، حیرت سے، نور خوشی سے اسے گلے لگا رہی تھی، مگر موہین کے دل میں درد تھا۔ کاش ساحل آج اس کے ساتھ موجود ہوتا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی، پھر اس نے اپنے بچے کے لیے جینا سیکھا۔ وقت گزرتا گیا، دن بدلتے ہی گئے۔ موہین مسلسل محنت کر کے نوکری کرتی رہی، اپنے بچے کے لیے خواب سجانے لگی تھی۔ پھر خوبصورت بیٹے نے جنم لیا۔ آخر وہ بچہ بالکل ساحل جیسا لگتا تھا۔ موہین اسے دیکھ کر مسلسل روتی رہتی تھی، کیونکہ ہر چہرے میں ساحل دکھائی دیتا۔ ادھر ساحل کی دوسری شادی ناکام رہی۔ گھر میں ہر روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ ساحل سکون کے لیے راتوں کو جاگتا رہتا۔ پھر ایک دن اسے موہین یاد آئی۔ وہ فوراً اس کے پرانے گھر پہنچ گیا، مگر موہین وہاں کبھی کبھی جا چکی تھی۔ اب ساحل نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مسلسل، مگر موہین کہیں بھی نہ ملی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر پچھتاوا بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن قسمت بدل گئی۔ اچانک ساحل ایک ہسپتال کسی کام سے پہنچا۔ وہاں اس کی نظر اچانک موہین پر پڑی تھی۔ موہین گود میں بچہ اٹھائے کھڑی تھی۔ ساحل حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کی نظریں بچے پہ ٹھہری۔ فوراً وہ بچہ بالکل ساحل جیسا لگتا تھا۔ ساحل کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ یہ بچہ میرا ہے موہین، نہ بتاؤ؟ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ موہین خاموشی سے آنسو پوچھتی رہی، بس پھر اس نے بچے کا چہرہ اٹھایا تھا۔ ساحل فوراً بچے کو سینے سے لگایا۔ وہ پھونٹ پھونٹ کر رونے لگا۔ فوراً میں اپنی اولاد سے دور کیسے رہا؟ وہ مسلسل خود کو ستایا جا رہا تھا۔ پھر موہین خاموشی سے سب دیکھتی رہی تھی، پھر دھیرے سے بولی، ساحل سنیں ذرا، جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے اس دن میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر رات صرف آپ کو یاد کرتی رہی، مگر آپ دوسری عورت کے ساتھ خوش تھے۔ ساحل فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں خوش نہیں تھا موہین، یقین کرو، میں ہر لمحے تمہیں یاد کرتا تھا۔ موہین تلخی سے ہنس دی۔ اچانک پھر، مگر آپ واپسی کبھی نہیں آئے تھے۔ اگر یہ بچہ موجود نہ ہوتا تو شاید آپ مجھے ڈھونڈتے بھی نہیں۔ ساحل کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے ایک موقع دوبارہ دے دو موہین، پلیز، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اب۔ موہین خاموشی سے بچے کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ محبت کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی شاید، مگر ٹوٹا اعتماد واپس مشکل آتا ہے۔ ساحل خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ جان چکا تھا غلطی بہت بڑی۔ پھر اس نے وعدہ کیا دل سے، آخر اب کبھی موہین کو رونے نہیں دیں گا۔ وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پھر موہین نے دوبارہ جینے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کے زخم باقی تھے۔ ساحل ہر روز اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرنے لگا۔ پھر ایک دن موہین خاموشی سے بولی، میں تمہیں معاف تو کر دوں گی شاید، مگر پہلے جیسی محبت مشکل ہوگی اب۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کیونکہ وہ حقیقت سمجھ چکا تھا۔ آخر
کچھ رشتے دوبارہ جڑ تو جاتے ہیں مگر ان کی دوڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ لائک اور سبسکرائب